یہی ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے، اس کو بھی جنت کے اندر داخل کر دیا گیا۔ تفسیر مزری صفحہ 79 جلد نمبر 8، تفسیر روح المعانی صفحہ 228 جلد نمبر 22، تفسیر بیضاوی صفحہ 279 جلد نمبر 2، تفسیر ابو السعود صفحہ 251 جلد نمبر 2۔ اچھا جی، تفسیر ساوی صفحہ 267، روح البیان صفحہ 386، صفحہ 386 جلد نمبر 7، جلالین صفحہ 369۔ اچھا جی، حضرت لاہوری اس پر لکھتی ہیں، مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مرنے کے بعد اسے جنت میں داخل کیا گیا، مرنے کے بعد اسے جنت میں داخل کیا گیا۔ ترجمہ حضرت لاہوری صفحہ 723، صفحہ صحیح کرو، صفحہ 723۔ علامہ عثمانی لکھتی ہیں، علامہ عثمانی کی عبارت پہ توجہ کرنا، قوم نے اس کو شہید کر ڈالا، قوم نے اس کو شہید کر ڈالا، ادھر شہادت ہوئی ادھر حکم ملا، ادھر شہادت ہوئی، عبارت صحیح کرو، ادھر شہادت ہوئی ادھر حکم ملا، ادھر حکم ملا، فوراً کہ فوراً بہشت میں داخل ہو جا، کہ فوراً بہشت میں داخل ہو جا، جیسا کہ ارواح شہداء کی نسبت، جیسا کہ ارواح شہداء کی نسبت احادیث سے ثابت ہے کہ وہ قبل از محشر جنت میں داخل ہوتی ہیں، کہ وہ قبل از محشر جنت میں داخل ہوتی ہیں۔ تفسیر عثمانی صفحہ 573۔ اب ذرا دیکھو، حکم ملا فوراً بہشت میں داخل ہو جا، شہید کو اللہ کیا کہتا ہے؟ فوراً بہشت میں داخل ہو جا، جیسا کہ ارواح شہداء کی نسبت۔ وہ سمجھو قانون ذکر کر رہے ہیں، تمام شہیدوں کا یہی قانون ہے، شہیدوں کی روحوں کو، شہیدوں کی بولو، شہیدوں کی روحوں کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اس کو بھی فوراً جنت میں داخل کر دیا گیا۔ شہید کی زندگی، جنت کی زندگی، روح کی، کس کی زندگی؟ کس کی زندگی؟ جنت کی زندگی، روح کی زندگی۔ اب یہ آپ کے سامنے تمام اسلاف صالحین کے حوالہ جات ہیں۔ اچھا جی، ابن کثیر کی عبارت ہے یہاں پر، ابن کثیر کی، قال ابن عباس، اب یہ صحابی کا معنی ہے، عبداللہ ابن عباس کا۔ عبداللہ ابن عباس کہتی ہیں، نصح قومہ فی حیاتہ، نصح نصیحت کرنا، نصح ینصحو، نصح قومہ فی حیاتہ بقولہ یا قوم اتبعوا المرسلین،
قال ابن عباس نصح قومہ فی حیاتہ، اپنی قوم کی نکو نصیحت کی زندگی میں، بقولہ، اس لفظ کے ساتھ، یا قوم اتبعوا المرسلین، وبعد مماتہ، وبعد مماتہ، وبعد مماتہ، فی قولہ یا لیت قومی یعلمون، زندگی میں اس نے کہا یا قوم، زندگی میں کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اور وبعد مماتہ، بعد حیاتہ، بعد یہ کون معنی کر رہا ہے؟ عبداللہ ابن وبعد مماتہ، عبداللہ ابن عباس کون ہوا؟ زندہ نہیں ہے، اگر زندہ ہوتے تو ان کو بھی کہتے یہ مماتی ہے۔ وبعد مماتہ فی قولہ یا لیت قومی یعلمون، زندگی میں یا قوم اتبعوا المرسلین، اور ممات کے بعد یا لیت قومی یعلمون۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ 568 جلد نمبر 3، تفسیر ابن کثیر صفحہ 568 جلد نمبر 3۔ اب صحابہ، تابعین، یہ بعد میں اسلاف صالحین، تمام اہل سنت والجماعت، یہ کیا معنی کر رہے ہیں کہ شہید جنت میں زندہ ہے؟ شہید کی زندگی جنت والی زندگی، روح والی زندگی، وہ سمجھے وہ کیا کہتے ہیں؟ جنت والی زندگی۔ اور ادھر ہمارا آج کا مولوی کہتا ہے نہیں جی جسم زندہ، جسم 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 بلے وہ کہتے ہیں روح زندہ جنت میں زندہ، روح زندہ جنت میں زندہ۔ چلو جی آگے آئیے، یہ حدیثوں یہ آگے آ رہی ہیں جو آیت نمبر 30 اور 31 یہ ہو گئی ہے۔ 30 31 ہو گئی ہے، آگے آیت نمبر 32۔ آیت نمبر 32، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ سورۃ النحل آیت نمبر 20 اور 21، آیت نمبر 20 اور 21، پارہ 14۔ اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارتی ہیں مشرک، جن جن کو پکارتی ہیں مشرک، وہ خالق نہیں ہیں، مخلوق ہیں۔ جن نبیوں، ولیوں، پیروں، فقیروں کو پکارتی ہیں
وہ خالق نہیں ہے، وہ مخلوق ہیں، اور اموات ہیں، زندہ نہیں ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اتنا شعور بھی نہیں رکھتے کہ وہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، وہ کب زندہ کیے جائیں گے، انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ یہاں ذرا بات کو سمجھو، یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں لفظ جو یہ جو آخری آ رہا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، یہ لفظ بتاتا ہے کہ یہاں وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہاں وہ معبودان باطلہ مراد ہیں جو موت کا جام پی کے دنیا سے چلے گئے تھے۔ بات کو ذرا سمجھو، یہ جو آیت کریمہ کا لفظ آ رہا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کہ زندہ وہ کب کیے جائیں گے، اس سے معلوم ہوتا ہے یعنی وہ یہاں معبودان باطلہ وہ مراد ہیں جن پر موت آ چکی ہے، لہذا یہاں پر فرشتے مراد کوئی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام مراد کوئی نہیں۔ بات کو سمجھو، یہ لفظ جو قرآن پاک کا آ رہا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، یہ لفظ بتاتا ہے کہ یہاں پر معبودان باطلہ سے مراد جن جن کو پکارا جاتا ہے یہاں وہ بزرگ مراد ہیں جو موت کا جام پی کے دنیا سے جا چکے تھے، وہ بزرگ، بت بھی نہیں۔ وہ سمجھے، کیونکہ دوبارہ زندہ جو کیا جائے گا بتوں کو زندہ نہیں کیا جائے گا۔ وہ قیامت کے دن جو زندہ اللہ نے کرنا ہے، یہ زندہ اللہ پاک نے انسانوں کو کرنا ہے، بتوں کو زندہ نہیں کرنا ہے۔ اس لفظ سے معلوم ہوا کہ بت بھی مراد نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ملائکہ جن پر موت نہیں آئی وہ بھی مراد نہیں، بلکہ مراد کون ہے؟ جو بزرگ مر چکے ہیں، جو بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، نبی، ولی، پیر، فقیر، جو موت کا جام پی چکے ہیں وہ مراد ہیں۔ بات سمجھے، ان کے بارے میں اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خالق نہیں، مخلوق ہیں، وہ مردے ہیں، زندے نہیں ہیں۔ وہ سمجھے، جو موت کا جام پی کے جا چکے ہیں وہ کیا ہیں؟ مردے ہیں، زندے نہیں ہیں، اور ان کو دوبارہ زندہ کب کیا جائے گا وہ اتنا بھی جانتے نہیں ہیں۔ چنانچہ یہاں پر شاہ عبد القادر اسی آیت کریمہ پر فرماتے ہیں، اسی آیت کریمہ پر یہ فہم سلف آئے گا۔ بات سمجھو، یہ آپ کے پاس لکھا ہوگا یہاں پر شاہ عبد القادر کا، اخیر میں جا کے لکھا ہے شاید ان کو کہا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں۔ صفحہ 12 پہ بالکل آخری فہم سلف، آیت نمبر 33 سے اوپر دیکھو، شاید ان کو کہا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں، موضح القرآن، موضح اور اسی طرح ترجمہ حضرت لاہوری بھی اور شاہ عبد القادر صاحب بھی، وہ فرماتی ہیں کہ یہاں پر کون مراد ہیں؟ جو مرے ہوئے بزرگ تھے ان کو جو پوجتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اچھا جی،
اب ایک تو لفظ قرآن پاک کا کیا بتا رہا ہے کہ کس کو پکارا جا رہا ہے، یہاں کون مرادیں جو جن پر موت آ چکی ہے، جن پر موت آ چکی ہے وہ مرادیں۔ دوسرا یہ شاہ صاحب کا فہم سلف، یہ آپ کے پاس صفحہ 12 پر وہ سوال لکھا ہے ایک، جن کو پکارا جاتا ہے وہ سارے تو مردہ نہیں بلکہ بعض حضرات جن کو پکارا وہ زندہ، عیسیٰ علیہ السلام ملائکہ، یہ اس کے جواب میں یہ جو لکھا ہے یہ ما یشرون، ایک تو لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر مراد ہی صرف وہ ہیں جو جن پر موت آ چکی ہے، عیسیٰ علیہ السلام و فرشتے مراد کوئی نہیں، ایک جواب۔ دوسرا جواب سمجھو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانے کے مشرکوں کا ذکر کیا کہ ان کا طریقہ کیا تھا، شرک کرتے تھے تو کیا کرتے تھے، جب اللہ کا نیک بندہ مر جاتا تھا اس کے مرنے کے بعد اس کو حاجت روا مشکل کشا بنا لیتے تھے۔ عمومی طور پہ جو شرک ہوتا رہا ہے تو وہ شرک بھی کیسے ہوتا رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب مر جایا کرتے تھے ان کی موت کے بعد ان کی قبروں پر جا کر ان کو پکارا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ آپ کے پاس حدیث لکھی ہے، اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، بنوا علی قبرہ مسجدا، اس کی قبر کو مسجد بنا لیتے تھے، پھر اس اللہ کے نیک بندے کو پکارا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور اسی میں آگے لفظ آتا ہے اولئک ھم شرار الخلق عند اللہ، سمجھے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی عبادت کرنے والے، پکارنے والے، اولئک ھم شرار الخلق، اللہ کی مخلوق میں شرار، اللہ کی مخلوق میں شریر، سب سے برے یہ ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر، سب سے بڑے گمراہ، سب سے بڑے کافر، سب سے بڑے شریر وہ یہی لوگ ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے ہیں، ان کی قبروں کو مسجد بناتے ہیں۔ اب اس حدیث نے ہی بتایا کہ عام طور پر مشرک مرے ہوئے بزرگوں کو پکارا کرتے تھے، لہٰذا یہاں پر وہی مراد ہیں جن پر موت آ چکی ہے، بات سمجھے۔ اور یہ فہم سلف آگے شاہ صاحب کا آ رہا ہے، وہ بھی اس کو ملا لینا ساتھ۔ اگلی بات سمجھو، یہ پہلا تو میں انداز طرز استدلال سمجھا رہا ہوں کہ یہاں پر مراد ہی کون ہے، وہ اللہ کے نیک بندے مراد ہیں جن کو موت کے بعد پکارا گیا، جن پر ابھی تک موت نہیں آئی وہ مراد ہیں ہی کوئی نہیں۔ یہ پہلی تفسیر اس آیت کریمہ کی، پہلی تفسیر، اس کے لیے قرآن کی دلیل، حدیث کی دلیل، شاہ عبد القادر کا حاشیہ، حضرت لاہوری کا حاشیہ، بات سمجھے۔ آگے آئیے دوسری بات، اگر صرف وہ مرے ہوئے بزرگ مراد نہ لیے جائیں، تمام من دون اللہ، جن میں عیسیٰ علیہ السلام بھی، ملائکہ بھی، سب مراد لیے جائیں۔ اب دوسرا معنی کر رہا ہوں، دوسری تفسیر، دوسرا معنی اس آیت کریمہ کا، اگر یہ دوسرا معنی کیا جائے تب بھی ہمارے اہل سنت والجماعت مفسرین لکھتے ہیں کہ اموات میں عموم مجاز ہے۔ بات کو سمجھو، اموات کے اندر کیا ہے؟ عموم مجاز۔ کس طرح؟ اموات ایک وہ جن کے اندر حیات کبھی آئی کوئی نہیں، جیسے بت، دوسرے وہ
جن کے اندر حیات آئی لیکن اب وہ موت کا جام پی چکے ہیں، جیسے کہ وہ بزرگ جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ تیسرا، اموات باعتبار معال اور انجام کے، اخیر ہر ایک نے مرنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی موت آئے گی، فرشتوں پہ بھی موت آئے گی۔ تو اموات سے مراد دوامن اموات یا حالن اموات یا معالن اموات، بات سمجھے؟ اموات سے مراد کیا ہے؟ بطور عمومی مجاز کے، بطور عمومی مجاز کے جن کے اندر حیات کبھی آئی نہیں وہ بھی مردے ہیں، جیسے بت۔ جن کے اندر حیات آئی اور موت آنے سے حیات ختم ہو گئی وہ بھی، جو جن بزرگوں کو پوجا گیا۔ تیسرے، جن کے اندر حیات آئی اور اب بھی حیات ہیں لیکن معال کے اعتبار سے ان پر بھی موت آئے گی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے۔ بات سمجھے؟ اب یہ بھی اہل سنت والجماعت علماء نے لکھا، چنانچہ اس کے لیے ماخذ آپ کے پاس آگے آ رہا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں، وہ ماخذ نمبر 1 آپ کے پاس ہے، دوسرے صفحے پہ دیکھو، صفحہ 12 پہ، وہی جواب نمبر 3 جہاں آپ کے پاس ہے، جواب نمبر 3، وہاں علامہ شبیر احمد عثمانی کی عبارت ہے، سب مردہ ہیں بے جانے، خواہ دوام من مثلا بت یا فی الحال مثلا جو بزرگ مر چکے ہیں ان کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، یا انجام و معال کے اعتبار سے مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس اور ملائکۃ اللہ۔ تفسیر عثمانی، بات سمجھے؟ صفحہ تفسیر عثمانی کا صفحہ 348۔ اب مولانا شبیر احمد عثمانی کیا فرما رہے ہیں؟ سب مردے ہیں بے جان ہیں، خواہ دوامن جیسے بت یا فی الحال جو بزرگ مر چکے، بات سمجھے، اور ان کی پوجا کی جاتی ہے، یا انجام اور معال کے اعتبار سے مردہ ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس، ملائکۃ اللہ۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی نبی مراد نہیں ہے، بت بھی مراد لیکن بزرگ بھی مراد، بت بھی مراد لیکن بزرگ بھی مراد، یہ علامہ عثمانی۔ اسی طرح تفسیر روح المعانی کا حوالہ آپ کے پاس آگے دیکھو، روح المعانی صفحہ 100، روح المعانی کا صفحہ 120 جلد نمبر 14، تفسیر ماجدی صفحہ 551، بیان القرآن صفحہ 535، 535۔ آگے یہ جو جلد 5 اور صفحہ 514 لکھا ہے یہ معارف القرآن کا، یہ جلد 3 نہیں ہے، یہ جلد 5 ہے، جلد 5 صفحہ 514 بھی نہیں، یہ 16 ہے، صفحہ 516، معارف القرآن۔ آگے کشف الرحمان، آپ کے پاس آگے ہے بیضاوی، چلو بیضاوی صفحہ 552 جلد نمبر 1، تفسیر ابو سعود صفحہ 169 جلد نمبر 3۔ اچھا جی، آگے آپ کے پاس ہے لکل معبود مخلوق ادعی فیہ الالہیۃ، یہ نظم الدرر
نظم الدرر سے پہلے عبارت ہے لکل مخلوق ادعیا فیہ الالہیۃ، تمام مخلوق جس کے اندر الہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا، جس مخلوق کو الہ مانا گیا، معبود مانا گیا، وہ تمام مخلوق مراد ہے، نبی ولی سب۔ نظم الدرر صفحہ 132 جلد نمبر 11، آگے ہے یتناول جمیع معبوداتہم، یہ تمام معبودوں کو شامل ہے، اس کے لیے یہ روح المعانی کا حوالہ پہلے بھی گزر چکا۔ آگے کشف الرحمن صفحہ 428 جلد نمبر 1، یہ معارف القرآن آگے لکھا ہے، صفحہ 316 جلد نمبر 5۔ تفسیر مدارک صفحہ 35 جلد نمبر 3۔ اچھا جی، اب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، تمام معبودان باطلہ کا ذکر، یہ تمام اہل سنت والجماعت مفسرین کر رہی ہیں، اور اس سے ہٹ کر ذرا آیت کے الفاظ دیکھو، الذین ذوی العقول کے لیے آتا ہے، بتوں کے لیے نہیں۔ الذین یدعون من دون اللہ، ذرا بات کو سمجھو، یہ ہے الذین مشرک مراد نہیں ہے، بلکہ مشرکوں کے معبود مراد ہیں۔ الذین وہ معبود، یدعون ہم، اصل لفظ کیا ہے؟ یدعون ہم، جن کو پکارتے ہیں مشرک۔ الذین سے مراد مشرک نہیں بلکہ مشرکوں کے معبود، مشرکوں کے معبود۔ اب یہ الذین کا لفظ کس کے لیے؟ ذوی العقول کے لیے، پہلا کرینہ۔ دوسرا کرینہ یدعون ہم ضمیر لوٹتی ہے الذین کی طرف، اگر ہوتے نا بوتو پھر یدعون ہاں، پھر کیا ہوتا ہے؟ یدعون، لیکن کیا نکالا جاتا ہے؟ یدعون ہم، یہ ہم ضمیر دوسرا کرینہ۔ آگے آئیے جی، تیسرا کرینہ لا یخلقون، یہ جمع مذکر واو نون، اور سمجھے لا یخلقون، اگر ہوتا نا بت لا تخلقو، بت ہوتا تو لفظ کیا ہوتا؟ لا تخلقو، یہاں کیا لا یخلقون، جمع مذکر غائبین کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائبین کا صیغہ ہے، واو نون آ رہا ہے، یہ بھی ذوی العقول کی نشانی ہے۔ آگے صفت نمبر کرینہ نمبر 4، یہ صفت خالقیت کے ساتھ موصوف ہونا، واو نون الگ نشانی ہے، اور خلق والی صفت سے موصوف ہونا، اور سمجھے یہ عقل والی مخلوق میں ہو سکتا ہے، بتوں میں نہیں ہو سکتا۔ یہ صفت خلق کے ساتھ موصوف ہونا، اور ہے نہیں، وہ ہے نہیں، اور سمجھے، لیکن عقلی طور پہ کم از کم ایسی ہستی مراد لی جائے کہ جس کو لوگ خالق مانتے ہوں، تو وہ ذوی العقول کے بارے میں تو ہو سکتا ہے، لیکن بتوں کے بارے میں نہیں ہو سکتا۔ آگے کرینہ نمبر 5، لا یخلقون شیئا، آگے وَهُمْ یخلقون، ہم کون ہے؟ وہ معبودان باطلہ، ہم یہ پھر جمع مذکر غائبین کی ضمیر ہے، یہ بھی ذوی العقول کی نشانی۔ وَهُمْ یخلقون، اور پھر واو نون، یخلقون وہ مخلوق ہیں، واو نون جمع مذکر غائبین کا صیغہ، یہ چھٹا کرینہ۔ آگے امواتن،